بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا امامت و خلافت کے مسئلے پر اسلام میں نص ہے یا نص موجود نہیں ہے. نص یعنی بیان ہدایت واضحہ من اللہ و من الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو کہتے ہیں نص. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دو مکتب فکر، مکتب فکر شیعہ، مکتب فکر حقہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کہ اسلام ایک بے نقص دین ہے. اسلام کے تمام احکام حکمت پہ مبتنی ہے، اور اسلام کے احکام ہر مسئلے پر ہے، بالخصوص اہم مسائل پر جیسے مسئلہ امامت و خلافت پر. دوسری جانب فرقہ عمریہ کہ ان کا عقیدہ مسئلہ امامت و خلافت پہ اتنا گٹھیا ہے، اتنا باطل ہے، اتنا جھوٹ ہے کہ یہ اس کو اپنے عوام کے تک بیان کرنے سے کتراتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیان ہی نہیں کیا جی. ایسے جھوٹ میں کہہ دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل بھی ہے، اور سب سے اہم مسئلہ بتا کر نہیں گئے. اور خلیفہ شرعی بنتا ہے. شریعت کیا ہے؟ یعنی قرآن و سنت. اور یہ کبھی جواب نہیں دیتے بھائی، ایک چیز جو قرآن و سنت میں بیان ہی نہیں ہے، وہ شخص خلیفہ شرعی کیسے بنتا ہے؟ فاسق فاجر خلیفہ بن جاتا ہے، تلوار کے ذریعے سے جو قتل عام کر کے مسلمانوں کو پاورفل کنگ بن جائے وہ خلیفہ بن جاتا ہے، وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہے، اور شرعاً اس کی طاعت واجب ہے، شرعاً اس کو زکوٰۃ دینا واجب ہے، شرعاً اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، چاہے وہ دل میں کافر ہی کیوں نہ. اس کے علاوہ وراثت کے ساتھ بن جاتا ہے. اس کے علاوہ یعنی جو ان کے خلفاء کے طریقہ کار تھے، جتنے فاسق فاجر خلیفے آئے انہوں نے خلافت جس طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے لیے بنائی، اپنے لیے بنائی ہے، کس طریقے انہوں نے سب اس کو شرعی بنا دیا. دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ عقیدہ اتنا گٹھیا ہے، عقل کے اتنے خلاف ہے کہ واضح طور پر قرآن سنت کے خلاف ہے. ملاحظہ کریں کتاب ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اثنا عشر علیہ السلام کے نصوص پہ بات نہیں کرنا چاہوں، بات کرنا چاہوں گا، لیکن دونوں مسئلے پہ بات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نصوص ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام آئیں گے، 12 امام کے نام یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، رسول اور قیامت تک یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور دین میں کوئی خامی، کوئی کمی نہیں ہے. خامی اگر کمی ہے تو ان لوگوں نے خامی کمی بنائی ہے جنہوں نے بچڑے کو اللہ کی جگہ اس کے سامنے عبادت کرا دی. سامری، اس امت کے سامریوں نے. اچھا ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے محترم ناظرین، الاسلام و اصول الحکم، اسلام اور حکومت اور خلافت کے احکام، العلاقہ والحکومہ فی الاسلام، حکومت کے احکام. علی عبد الرازق یہ مصر میں الازہر کے گریجویٹ ہیں اور بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، بہت بڑے جج گزرے ہیں مصر میں. یہ کتاب سنہ 1925 میں چھپی ہے مصر میں. اس کتاب میں ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ صاحب فرماتے ہیں صفحہ نمبر ہے 16، ان لعجیب عجب. ان کا عقیدہ دیکھیں، کہتے ہیں یہ عجیب ہے، ان تاخذ بیدیک القرآن الکریم، کہ قرآن الکریم کو اپنے ہاتھ سے اٹھاؤ، وتراجع النظر فيما بينه بين فاتحته وسورة الناس، قرآن میں سورہ فاتحہ سے سین والناس تک تلاوت کرو، فترى فيه تصریف كل مثل، اس قرآن میں تم ہر مثال پاؤ گے. ٹھیک ہے نا، فلان ہر چیز چھوٹے بڑے کا مثال پاؤ گے، لیکن لا تجد فيه ذکرا لتلك الامامة العامة والخلافة. لیکن عجیب ہے کہ اس میں امامت تو خلافت نہیں ہے. سبحان اللہ، یا سبحان اللہ. اللہ نے کتاب نہ، تمہارا یہ عقیدہ نا کہ کتاب اللہ میں امامت خلافت نہیں ہے، اور اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم. یہ نوٹ کرو یہ سوال مولوی صاحب، آپ تو جواب نہیں دے سکیں گے، آپ کے اکابر کے فرقے سے کہہ رہا ہوں، ٹائم قیامت تک ہے، اس کا جواب لے کے دینا. الیوم اکملت لکم دینکم جھوٹ ہوا نا. آپ کا نظریہ امامت میں کفر ہے. شیخ صاحب میری طرف دیکھو، آپ کا نظریہ، آپ نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑا، خلفاء کے دامن پکڑا آپ نے، امامت آپ کا کفر ہے. اچھا پھر کیا کہتا ہے؟ لیس القرآن وحدہ هو الذی احمل تلک الخلافہ ولم یتصد لها. صرف قرآن نہیں ہے کہ خلافت کو محمل غیر مذکور چھوڑا ہے، بل السنت کالقرآن ایضا، سنت بھی یہی ہے. سنت میں بھی ان کا عقیدہ یہی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سنت میں بھی کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ امامت و خلافت پر. اس سے بڑھ کر دین سے خیانت کہ سب کو پتہ ہے کہ مسئلہ امامت و خلافت سب سے اہم چیز ہے، لیکن یہ بھی غیر مذکور ہے. اچھا قد ترکتها ولم تتعرض لها، امامت و خلافت کو بالکل چھوڑ دیا ہے، اس پہ کوئی تعرض نہیں کیا کہ امام کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا، میرے بعد کس کی اتباع کرنی ہے، امام بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، اجماع شورا اس کے طریقے، کچھ بھی نہیں بتایا جی. يدلك على هذا ان العلماء لم يستطيعوا ان يستدلوا في هذا الباب بشيء من الحديث. آپ کے لیے کافی ہے جو امام بننے کے 3 طریقے کار ہیں، بیعت ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے
الغلبہ ہے اور توریث نصب ہے. علماء نے کوئی اس کے پاس کوئی حدیث نہیں ملی اس تین طریقے پر. اچھا یہ اس کتاب پر, یہ کتاب کس مسئلے پہ لکھی ہے؟ مسئلہ امامت و خلافت پر ایک بڑے عالم نے لکھی ہے. اس کے علاوہ محترم ناظرین یہ کتاب ہے الامامۃ العظمی عند اہل السنۃ والجماعہ, تعلیف عبداللہ ابن عمر بن سلیمان دیمجی. یہ بھی کتاب اصل مسئلہ امامت و خلافت پہ لکھی گئی ہے کہ مسئلہ امامت و خلافت جماعت عمریہ کے نزدیک کیا عقیدہ رکھتے ہیں اس مسئلے پر. یہاں پہ آتے ہیں صفحہ نمبر 125 پر, طرق انعقاد الامامہ, کیسے کوئی شخص امام بنتا ہے. عند النظر الى نصوص الکتاب والسنہ, جب ہم کتاب و سنت کی طرف جاتے ہیں کہ نصوص میں کوئی شخص امام کون ہے, کون امام بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, لا نجد هناك نصا صریحا في تعیین الطریقة التي تثبت بها الامامۃ للامام. ہمیں کوئی طریقہ ہی نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام کون ہوگا, اس کے بعد کون امام ہوگا, اس کے بعد کون امام ہوگا, اس کے بعد حاکم کون, کوئی طریقہ ہی نہیں جی. دین کامل ہے, طریقہ کوئی نہیں جی. اور تمہارے نزدیک اللہ نے غدر کیا, اللہ نے خیانت کی مسلمانوں کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ناقص رکھا. وَلَيْسَ ثَمَّةَ إِلَّا النُّصُوص الْعَامَّةِ, کہتا ہے نصوص عام ہے کہ بھئی مشورہ کرو. وہ تو مشورہ امامت کے لیے نہیں, وہ تو ایسے ہی کسی بھی کام کے لیے مشورے کے لیے کرو. لیکن جیسے حدیث شورا وغیرہ یا آئے شورا, وہ امامت و خلافت کے لیے نہیں ہے. اچھا